40 लाख रुपया हुकूमत को दिते बाकी नफा अपना ये दाते दे दरवाजे दे जुतियां दे राखे ने 43 लाख हुकूमत को दिते खुदा यो कितना आखो बलियां दे दरवाजे दे जुतियां दे राखे नहीं बन गए रब ने खा दिते जे पैदा यार होवे तो मां को आबाद ना करा धरती सलाम ना करे तो भाई यारी लावर दा फायदा क्या है यारी लावर दा फायदा क्या है फिर खुदा दी कसम है फरमाते वलियां को मनो वली की निशानी हो जनी कब्र की इज्जत है ये लोग वहां भी क्यों शर्त वलियां दे रहे करें ये बोलना वाले सही वजह ये देख देना अपने प्यू की कब्र को अपने मुल्ला की कब्र को अपने मुल्ला की कब्र को उजड़ी पई है चूहे बड़े पाए वला दे दे कब्र पीर बहुती फुल्ला दे हार कुरान दे भुकार ये दे प्यू की कब्र अपने मुल्ला की कब्र वला दे बहु की कब्र को दर्द आ गए वो उजड़ी पई आबाद क्यों है ये प्यू की कब्र उजड़ी देख वली की कब्र के खिलाफ है वहां भी तेरे प्यू की कब्र खुदा उजाड़ी है बहु की कब्र खुदा आबाद छेड़ा ला तो लाल ला साढ़े गल के बोना कब्र का दुश्मन सोले अल्लाह की कसम है तो वली की कब्र है एक मकाम से बदमाश की कब्र ही फायदा देगी नए कब्र करें एक मकाम से बदमाश की कब्र ही बच्चा केड़ा बदमाश की कब्र फायदा देगी रोल गए नमाजी है नमाज का पाबंद है चेता रल गई एक इलाके पहुंच जाए नमाज टाइम आ गए और तक पता नहीं लगता काबा के दे पता लग दे यार काबा के दो सी केड़े पास हो चेता रल में नहीं चाहिए काबा के दो सी अगो बदमाश जी कब्र आ गए कब्र उभल में होंगे तो बदमाश जी कब्र आ दे मर रहे रोलना काबा ए बदमाश जी कब्र का सी रोलना काबा दे बदबख्ता काबे दा राह ते बदमाश जी कब्र ला छुड़ दिए जे खुदा रजा वली दी कब्र ना जारी लाओ तो खुदा नाल मिला दे बदमाश जी कब्र जे काबे दा राह ला छुड़े काबा ना बनी तो खुदा दे यार दी कब्र खुद खुदा नाल मिला ले वो आके देखते सही खुदा की कसम वली दा मकाम भी है वली जी निगाह बई है ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसी रहमतुल्लाह अलैह तौसी शरीफ दे विच जनाब करामता जैदी करामत हो उदी बयान कीते करो साडे उलमा दी आदत है जे उलमा ना उलमा तो महर होंदे उनको तो पता होंदे जे बाज अवैधा बड़े वदन करामत गोला सांदी ते आदरे पीर बहु आछे करामत पीर बहु दी ते गुलामत तो सिवा आगा क्या है कब करामत गुलामत सर शिवाग दी ते ख्वाजा फरीद आ जाए एक मौली पे आके सारा अलामा इकबाल क्या फरमे दे इसमाए मुठड़ी नत जान बलाव तू कुछ पपरे खुदा भर इकबाल तू सरे किरबान बोली करे अरे अलामा इकबाल क्या दे इसमाए मुठड़ी नत जान बला अगो पढ़ा तब कब कोई होश करते जदी करामत बयान करो जे पीर दोवे उदी बयान दी करो ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह तौसे शरीफ वाली सरकार आप तौसे विच रांदियां एक किराड़ दी छुए रहे 6 साल दी जिंदो खाज को देखे ना आके बाबा से सलाम है किराड़ी छुअर 6 साल दी बाबा जी सलाम है इन्हें किराड़ी जितना दीन पावे जे खाजा अल्लाह बचा के बाबा जी खैर है किराड़ हाँ गरीब दिल्ली दे किराड़ा ना खत आ गए वो फिर सके माने आना यानी यार इनका लंदा तो सोचो तो पैसे सु दिल्ली तिजारत करना बदर रोल है वो किराड़ बड़ी चाग लगा गया छुहरी नाल 16 साल के बाद दिल्ली के मुरीदा ने ख्वाजा अल्लाह बादशाह को दावत की आप पहुंचे जब मुरीद कट्ठे तना आपने फरमाए ने ये 100 सारे तौस का किराड़ लंदा आया दिल्ली में उन्होंने पता है उन्हें कैसे वो तो खनी है अज उनके कारखाने ने कार आए फैक्ट्री बड़ा अमीर बन गए सादा किराड़ आ गए खाशा पूछे दे हाल है जैसे डाढ़ा सौखा थे बड़ी दुनिया मेरे को लजपाल परी तेन तोड़ देने जब हथ फड़ दे उन्हें छोड़ देनी आपने फरमाया यार अच्छा ये दसा तेरी धी निकी जी मगो बाबा सनी ने उदा क्या हाल है वो याद आ गया मगर बाबा सनी ने उदा क्या हाल है वो किराड़ा का लगा पीर साईं आज 8वीं बार है पर ना ऐसे को खैर है चोखा दाज दी तेरी अरे इतनी सोना इतनी चांदी इतनी बिस्तरे इतनी मकान इतनी बर्तन इतनी पैसा इतनी आपने फरमाया बड़ा सामान दिते बड़ा दाज दिते अच्छा किराड़ा है कम कर ताए बड़ा सामान दिते तो मैं कुछ नहीं बाबा किस मात्रा दिल्ली में आ गया घेरना मैं एक शदाज देवा चाह मैं एक शदाज लगा गए बड़ी बच्ची जी बाबा तो से चला दिया से पहले तो 6 साल गया मैं ख्वाजा अल्लाह बख्श को बाबा सड़ी नहीं आवे आज वो सरकार आए बैठन उन्हें तक याद की जुल मगर वो किराड़िया दे बाबा सही हाथ मान के याद करेंगे मेरा बाबा ओ पाक मैं कोफर दी भरी हुई पलीत लड़की ओ बाबा
بتا بھی پجارن میں بھیڑی میں گندی میں نہ پاک میں ولی دے سامنے کیویں ونجا پاک دے سامنے کیویں ونجا بابا سیاں میں کوئی نہیں میں کوئی بولا دی تمیر نہیں میں کوئی بہان دی تمیر نہیں اے جی ہستی دے سامنے میں پلیت عورت کیویں ونجا کراڑی کراڑا دے بچاؤں جی یاد کیتے جڑنا پوسی اچھا بابا جگر ضرور نیندہ ہے میں کو تھوڑا جا ادب تو سکھا جا بہیدہ کیویں ولیاں دے کولو تو بلیدہ کیویں ولیاں نال کراڑی ادب سکھدی دے بدبخت ملا ایڈی گردن ٹھلا کی تے نام مراد ادب بھی نہیں سکھدا رکے رہے نال بڑے لوگوں کو ارے بڑا بچہ چادر چگول آپ کو بیڑ چا انگلی نال اس کے پردے دے کہہ لیں بلکہ دو جانو سامنے بائے ونجی یہی بہان دا طریقہ بولن دا طریقہ ہے تا کہ خواجہ صاحب پوچھی بچہ خیر ہے تو آ کی جیا بلا تو ہی پوچھی جا تو خیر ہے وہ پوچھن تا سوکھو تو آ کی جیا تو ہی پوچھی جا تو پھر تساں سوکھو جیڑی گال خواجہ پوچھدا ہو او تو ہی بلا بابو نہ بولی وہ پوچھ دیا کلاڑی چادر بیڑ کے دودان ہو کے بچی آ بیٹھی ہے خواجہ صاحب فرمایا بابا خیر ہے جیا سے خیر ہے تو آڈو خیر ہے خواجہ صاحب فرمایا بڑو خیر دلی میں سوکھے ہو جیا سے ڈاڑے سوکھے ہیں تسا تو سے سوکھے ہو اسا ہی تو سے بھی ڈاڑے سوکھے خواجہ صاحب فرمایا تیری شادی تھی گئی ہے پرنیج گئی ہے جیا میں پرنیج گیا خواجہ صاحب تو ہی پرنیج گئے اور سکھی بدھی جیری گال آخر خواجہ صاحب فرمایا میں پرنیج گیا خواجہ صاحب فرمایا بچے دسا گھوٹ سونا ہی بھی کہ کوئی نا گھوٹ سونا ہی گبھرو سونا ہے آدھی سی ڈاڈا میرا گھوٹ گبرو سونا ہے خواجہ صاحب تیرا گبرو سونا ہے تیرا گھوٹ ہی سونا ہے خواجہ فرمایا میرا گبرو ڈاڈا سونا ہے میرا خامد ڈاڈا سونا ہے خواجہ صاحب فرمایا بچی اپنا خامد تو بھی کھا کو اپنا گبرو تو بھی کھا کو کراڑیا دے سائیاں گھنا دیا مگر وعدہ کرو تسا بھی اپنا خامد گبرو دکھے سو خواجہ صاحب فرمایا میں بھی دکھے سا کراڑی گئی ہے خامد کو لا کے آ گئی سس لگی آئی ہے سوڑا لگا ہے آپ باقی طرف جو لگا ہے کراڑا کا تھبا کو لا کے وہ گئے کراڑی آگے خواجہ صاحب اے میرا خاواں دے اے میرا خاواں دے خواجہ صاحب فرمایا ڈاڈا سونا ہے اللہ تو کو رنگ لا ڈاڈا سونا ہے آج صاحب وعدہ پورا کرو تو اپنا گھوڑ تے گبرو بھی دکھاؤ خواجہ صاحب نے فرمایا کراڑو جب میرا گبرو لے دو تو میرا گبرو یہ ہے جب نگاہ کتنے تو محمد سامنے آ گئے بدریار سامنے آ گئے خواجہ صاحب نے فرمایا میرا گبرو تھا یہ جلے ڈٹھے نے مسلمانوں تمام کافر پڑھ دے لا الہ الا اللہ فرماتے ولیاں کو بنو ولی دی نشانی عیسائی ولی دی نشانی عیسائی تو دی قبر دی عزت ہوسی اساں جو مذہب رکھی ودے ہیں بس سنیو اعلان کر کے آدھا دیوبندیو اعلان کر کے آدھا شیعو اعلان کر کے آدھا خدا تو کو عقیدے دی وجہ کے پکڑے سی سا کو خدا عقیدے دی وجہ کے نہیں پکڑ سکتا سا کو خدا عقیدے دی وجہ کے نہیں پکڑ سکتا کیوں اگر خداوند پاک نے پکڑا گاما شاہ چلو جہنم میں سنیا کو لے جاؤ ربا جرم کیا ہے ربا کے جرم تیرا ایجو ہے کہ تائیں قبر کو کیوں چومیا تھا قبر کو اپنے پیر خواجہ نظام دی قبر کو کیوں چومیا بھی تیرا جرم ہے جل جہنم میں باسا ربا جو جرم ہے جب میں قبر کو چومیا تو پہلے گول حسن کو بعد یہ قبر کو چومی غلام حسن کو بعد یہ قبر کو چومی مہر علی شاہ کو بعد یہ پیر شاہ دی قبر چومی پیر شاہ کو بعد خواجہ سلمان دی قبر چومی خواجہ سلمان کو بعد نور محمد مہاروی دی قبر چومی نور محمد مہاروی کو بعد اجمیری دی قبر چومی اجمیری کو بعد داتے دی قبر چکی ہے داتے کو بعد غوث پاک دی قبر چکی ہے غوث پاک کو بعد علی دی قبر چکی ہے رب پہلے بندے کو بعد میں چھوٹے پچھو بندی تو کیا خیال ہے رب نے ولیاں کو ڈھکے دی جاتے باہر میں جوڑ دی رب نے فرمایا کعبہ شاہ چل جہنم وچ لے جا سنیا کو مولا جرم کیا ہے تے محرم تے سینہ کیوں نہ کٹا محرم تے چل جہنم وچ سینہ کیوں نہ کٹا اچھا مولا جو جرم میں سینہ نہ کٹا جیا ماں سمجھ پیر بہو کو بعد سینہ نہیں کٹا بہا والا کو بعد سینہ نہیں کٹا اجمیری کو بعد سینہ نہیں کٹا
زین العابدین کو بعد دیسینا نہیں کٹا، محمد باقر کو بعد دیسینا نہیں کٹا، جعفر صادق کو بعد دیسینا نہیں کٹا، موسیٰ کاظم کو بعد دیسینا نہیں کٹا، موسیٰ رضا کو بعد دیسینا نہیں کٹا، محمد تقی کو بعد دیسینا نہیں کٹا، محمد نقی کو بعد دیسینا نہیں کٹا، حسن عسکری کو بعد دیسینا نہیں کٹا، غوث پاک کو بعد دیسینا نہیں کٹا، تمام ولیوں کو بعد دیسینا نہیں کٹے، محرم تمام غوث کو بعد سینہ نہیں کٹے، رب پہلے انہوں کو پکڑے تو کہ خان زین العابدین تمام امام ولیوں کو رب سیدھے ملندہ کو دی نہ دی بنگے نے تو بیٹھے جو اللہ کی قسم عقیدے دی وجہ کہ خدا سے نہیں پکڑ سکتا۔ ارے شیعہ پاکستان دے وچ چھوڑ نہ مچاو ساتھ راز نہ مچاو وہابیو، میں تو سمجھا دینا چاہنا تبھی کرنا چاہنا جی تم اج کل فساد کی بنیاد لے ودو وہابی ودا دے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ ودا دے وہابی کافر وہابی دیوبندی کافر دیوبندی کافر ماں دے پترو سا جان دے کیوں وجہ دو تسا شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ ودا دے دیوبندی کافر دیوبندی کافر کیوں وجہ دو کوئی ہندوستان کا اشارے تو کوئی خمینی دے اشارے خبردار تسا کافر نہیں دے جہلو اصا سننے کو کافر نہ آدھے نا جو بنجر کو نہ شیعہ کو اصا تم پاگل سے جہل گرا دیں جہلو سمجھو پاکستان کو اگلا نہ بندے نے پترو ہے کو سمجھاؤ ایک تماشا بنا رہا ہے پاکستان میں بات کرنا چاہنا سپاہ صحابہ بعد ہی بڑے ودائیں تو صدیق دے عقیدے دا دشمن ہے سپاہ صحابہ کس لیے تو صدیق دا دشمن ہے تو عمر دا دشمن ہے سپاہ صحابہ کے لیے سپاہ یزید بنا سپاہ صحابہ نے بنا دیا لگتا ہے سپاہ صحابہ صدیق دا کیا عقیدہ ہوا دوسرا جانا پہلا صحابی صدیق ہے ابو بکر کو تو مشرک سمجھے حیا کر سپاہ صحابہ سپاہ یزید ابو بکر صدیق دا کیا عقیدہ ہے تو دسنا چاہوں نبی پاک دے بعد آپ روزے میں ستے ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ایک بندے اعلان کر دیتے میں نبی ہوں اب ابو بکر صدیق فرمایا تلوار چاہو پہلے بےمان کو کچلو انہیں مریدہ کو کچلو کون ہے ماں دا پتر خاتم النبیین میں بعد دعویٰ نے بہت کرنے والا صدیق اکبر دی فوج چل رہی ہے تلوار چاہ کے انہیں جھوٹے نبی دی فوج ہزارہ تعداد تلوار چاہ کے آئیے تب بندوقاں دی جنگ کوئی نہیں سمجھدارو نوجوان بچوں بندوقاں تب تلوار دی جنگ گئی تلواری نال سر کپے دیا مگر نشانی کیا ہوتی کافر کون ہے مسلمان کون ہے سر کی میں کپے نشانی ہوتی کہ مسلمان کی نشانی وہ تلوار چلے نا اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کرارے نہ کوئی بندہ رکھ رکھا ہو رہا بیہ نارا مرن اللہ اکبر نہ لا دے بس جرا کڑک کا نعرہ ماریا گردن کٹ دینا جرا اللہ اکبر آخیا کرار گردن کٹ دینا جن بار یہ جنگ ہوئے صدیق اکبر کی فوج آئیے انہیں جھوٹے نبی کی فوج آئیے تلوار ننگا کی کہیں نعرہ مارے نے مسلمانوں نے اللہ اکبر انہیں جھوٹے نبی کی فوج نعرہ مارے اللہ اکبر ہوں یہ اللہ اکبر وہ کام خراب تھی گئے کام مار کا بلیان صدیق اکبر کرو یا ابو بکر امیر المومنین کام خراب تھی گئے کیویں اگر تو نشانی ہو جائے ہوں اصا یاد ہے اللہ اکبر او یاد یہ دو ڈاڑن او دو ڈاڑن الو اللہ اکبر الو اللہ اکبر پتہ نہیں لگتا گردن کہیں نہیں کپو مسلمان کرے تو کافر کرے جھوٹے نبی دا کرے سچے دا کرے کھیل رل گئے پتہ نہیں لگتا نعرہ ہی کو تھی گئے اب آپ بکر صدیق فرمایا وہ اللہ اکبر آدن کوئی بھی یعنی جی اچھا تو سو اللہ اکبر آدنا تو ساکو یا رسول اللہ یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول یا محمد یا رسول دوسرا نعرہ مارو یا محمد یا رسول نعرہ رسالت مارو یہ ہے بےمان یا رسول اللہ کے گردن کب گرو بےمان کی سارا نہیں پوترا نعرہ رسالت ابو بکر صدیق بنائے تو آدھے جرا یا رسول اللہ کو کافر ہے ابو بکر کو کافر ہے بندے کا پترا سپاہ صحابہ کی وجہ سے ہوگی پہلے ابو بکر کا عقیدہ رکھ نعرہ رسالت مرا پھر سپاہ صحابہ لے کے جو نعرہ رسالت مرا نہ کھلے مرے سو سپاہ صحابہ مٹا سپاہ یزید رکھ صحابہ کا منکر تو سپاہ صحابہ دو کھانے میں کام کو امیر عمر کا کیا عقیدہ میں تو تو آدھے جرا غیر اللہ کو پکارے وہ کافر ہے کیا آدھے جرا غیر اللہ کو پکارے وہ کافر ہے امیر عمر مدینے کھڑ کے 1500 میل تو آدھے یا ساریا وہ ساریا خدا دا نا ہے
خدا دا ساری جرنیل مسلمانوں دا امیر عمر 1500 میل تو غیر اللہ کو پکڑے نہ کھڑے یا ساریا تو آدھے جرا غیر اللہ کو پکارے کافر ہے عمر کو کافر سمجھنے بندے دا پتر سپاہ صحابہ کی پہلے صحابہ لا عقیدہ رکھ پھر سپاہ صحابہ نہ سپاہ جدید لکھے لکھو سپاہ جدید چنگا تو کھلے مر سکتا کو سپاہ صحابہ نہیں رکھ سکتا جب سپاہ دا صحابہ دا غلام بن پھر سپاہ صحابہ رکھا جب تک صحابہ دا دشمن ہے تو سپاہ صحابہ رکھ نہیں سکتا کام کو دھوکھا کام نہ دھوکھا خدا کی قسم ہے نعرہ رسالت تو ہمارے ابو بکر صدیق مرائے ایسا غیر اللہ کو تو پکڑنے امیر عمر پکارے سارا عقیدہ حسین والا ہے اور وہ امام حسین عقیدہ مجبور ہوتا ہے کہ نہیں امام حسین عقیدہ سچے کے کوڑے بولے گئے سچے کے کوڑے جن لوگ بیٹھے امام حسین عقیدہ منظور ہے تو ذرا بس امام حسین والا مذہب رکھ دے ہاتھ کھڑا کرو بس اور شیعہ سن لو تمام لوگ سن امام حسین عقیدہ کیا ہے امام حسین عقیدہ کیا ہے میں بیان کرنا کہیں پوری جرت نہیں غلط ثابت کرے کہیں پوری جرت نہیں غلط ثابت کرے کربلا کے میدان اندر رب کا حکم ہے میرا یار عشق تا پورا چیز سارے کو وہاں پہلے تو 6 لڑکے سانپ عشق کا باب تا پورا چیز سارے کو وہاں پہلے اکھی ڈال دے 6 کر کے تو اکبر کی لاش پی ہے قاسم کی پی ہے اصغر کی پی ہے تمام بھراواں دے لاشاں دے ٹگ لگے پے امام حسین دے داخلے امام حسین لاشاں دے ٹگ لگے پے ارے شیو ایسا کافر نہیں آتے تو کوئی جہل ضرور آ گیا پاگل بھراؤ سارے جہل بھراؤ سارے تو سمجھانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام دے داخلے اکبر دے ٹکڑے قاسم دے ٹکڑے عباس دے ٹکڑے اصغر دے ٹکڑے لاش ٹگن کہیں شیعہ کتاب ایسا کو دکھا دے ساری کتاب نا اپنی مذہب کی کتاب لکھا ایسا بات کی مان دیکھو ساری کتاب میں تو سوال پیدا کو پوری گال ہوئے اپنے مذہب کا شیعہ مذہب کی کتاب دکھا دے کہ امام حسین کربلا دی دامے کو بچے دا لاش دے ٹکڑے دے کے تو سید نے ایک دفعہ یہ کتاب ایک دفعہ ہائے اکبر سینے تو مکھ ماری ہوئے خدا دی قسم کر کے پیانا دنیا دا نظیم میں لاکھ بندہ میرے ہاتھ بیعت کر چکے سارے کل سینہ لا کٹا وقت میرے نیچے کر کے کتے لگے سکے نعرہ تکبیر امام حسین سید نے ایک مکھ سینے تے ہماری مسجد میں ٹکڑے دے کے بندے کا پترا جو سیدھا کٹنا جائے گا امام حسین اکبر کو دے کے آخیا ہائے اکبر ہائے ابان ہائے قاسم سید ایک مکھ نہیں ماری یا ایک مکھی بنا رہی جدید کیا سینہ کو جو حسین کا مرید ہے سبر کر سینہ کٹنا حرام ہے اگر سینہ کٹنا جائے تو مگر امام حسین کا پتر ہے زین العابدین پتر ہے زین العابدین نعرہ تکبیر امام حسین کا پتر ہے لجپال زین العابدین آخری بار منظر لکھے کر دلا امام حسین کی شہادت کے بعد کتنی امام محمد غلسا نیند آئے زین العابدین آپ ایک محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم موسیٰ رضا محمد تقی محمد نقی حسن عسکری ان امام گلیاں کے کتے کے قدموں کی خاص سنی دیا سرما مذہب کی کتاب دکھا دو ان 8 امام کے دور کے 223 محرم ہے بدقت بلوغت ان 8 امام کے دور بدقت بلوغت 223 محرم میں دہاقہ ہے کہ شیعہ کی کتاب دکھا دو کہ 8 امام نے سینہ کٹا ہوا تھا کٹر واسطے تیار انہیں تبوت بنا ہوا تھا بلان واسطے تیار انہیں گھوڑا بنا ہوا تھا بلان واسطے تیار کہیں امام نے سینہ نہیں کٹا کہیں امام نے تبوت نہیں بنایا کہیں امام نے گھوڑا نہیں کٹا ایسا کوئی امام والے ہیں کوئی شادی نہیں کرتا دیں شادی نہیں کرتا دیں اللہ بھی کہتے ہیں ہم جعفری ہیں ہم جعفری ہیں کون کہتا ہے تم جعفری ہو امام جعفر صادق نے سینہ کو بھی نہیں کی امام جعفر صادق نے تابیہ نہیں نکالا امام جعفر صادق نے گھوڑا نہیں نکالا امام جعفر صادق اس واسطے ہم سینہ کو بھی نہیں کریں گے امام جعفر صادق نے سینہ کو بھی نہیں کی ہم تابیہ نہیں بنائیں گے امام جعفر صادق نے تابیہ نہیں بنایا
ہم گھوڑا نہیں نکالیں گے، امام جعفر صادق نے گھوڑا نہیں بنایا، امام جعفر صادق نے مسجد بنائی ہے، ہم ہر جگہ بنائیں گے، امام جعفر صادق نے قربانی کے بکرے ذبح کیے ہیں، ہم ہر جگہ قربانی کے بکرے ذبح کریں گے۔ جو کام امام جعفر صادق نے کیے ہیں وہ ہم سنی کریں گے، جو کام امام جعفر صادق نے نہیں کیے وہ ہم نہیں کریں گے، جعفری تم ہو کے ہم ہیں۔ جھوٹے جہان کے اب جعفری آیا ہم جعفری ہے، کون کہتا ہے تم جعفری ہو؟ تمہارا ہر کام ائمہ کے خلاف ہے، ہر کام ائمہ کے خلاف ہے۔ امام حسین کا عقیدہ امام حسین شیرہ کو بھی نہیں کی تھی، کہیں امام نے تابیہ نہیں بنایا، کہیں امام نے گھوڑا نہیں بنایا، کہیں امام نے سینہ نہیں کٹا، آپ کو اسانہ مذہب انہیں امام والا جڑے کم کیتے نے کرے تھوں جڑے نہیں کیتے نہ کرے تھوں۔ امام حسین کا عقیدہ پوچھے نہیں پوچھا، امام حسین سینہ، جنرل العابدین تبوت، امام جعفر صادق نے تبوت گھوڑا نہیں بنایا، اور یہ عقیدہ رکھو کہ جمیلے والا عقیدہ رکھو، بڑا عقیدہ رکھو۔ اگر خدا بن پاک نے پکڑا دامن شاہ چل جہنم میں تبوت کیوں نہیں بڑا؟ ماشاء ربا فلزن العابدین کو بعد پیو دا تبوت ہی نہیں بڑا، امام جعفر صادق بعد ادارے دا تبوت نہیں بڑا، اور پیر بہو کو بعد تبوت نہیں بڑا، غلام حسن شبا کو بعد تبوت نہیں بڑا، مہر علی شاہ کو بعد گھوڑا نہیں کٹھا، بہاول حق کو بعد دل دل نہیں بنایا۔ اے پاگلو، خدا نے ولیاں کو ڈھکے سے تو ملنگا کو چھوڑ دی، کوئی شرم دھیا کرو، کھیرو کو آہد نے جیدے بھی جو مکھن نہیں